جو شروع سے لے کے آخر تک آپ کے لیے ایک ذہنی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا. غزوہ تبوک کے بھی بعد یہ مرا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے اس کو موت آئی ہے. پوری زندگی یہ تکلیف آپ کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی. وہ تو آگے سورہ توبہ آئے گی تو پھر اس کا ذکر تو چلے گا. اتنا ذکر تو آپ ابو جہل کا، ابو لہب کا اور ابو سفیان کا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نہیں چلے گا جتنا عبداللہ ابن ابی کا. تو اس نے دیکھا کہ اچھا یار یہ تو اب پھر میں پھنس جاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، کھڑپینچی بھی شروع کر دی. جمعے والے دن مسجد میں پہلے آ جانا اور ادھر ادھر صفحے سیدھی کرانا، یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کوئی لوگوں کو کھڑپینچی کا شوق ہوتا ہے. تو یہ کام اس نے شروع کیے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹی. ایسا کریکٹر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر؟ خود انہوں نے کیا. وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں. ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ہے. پہلے تڑی لگاتے تھے، بعد میں رہ گئے. ادھر بھی اس طرح ہوتا ہے نا جناب. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون فلموں کا مسئلہ کوئی اس طرح کے ایشو اٹھتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ جو لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، پریکٹیکل ان کی لائف یہ ہوتی ہے. ان کو پوچھے تو ان میں سے کئی لوگ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، کیونکہ یہ کام کرنا بہت آسان ہے. اور معذرت کے ساتھ منافقین پھر بھی ان سے بہتر تھے. رکھ رکھاؤ کے لیے نمازیں وہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار آدمی بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہوتا تھا تو دو بندوں سے گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے کہ یہ نماز گھر پڑھتا ہے. تو منافق بھی ماشاءاللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں اس زمانے کے منافقین اور آج کے منافقین میں سے پریکٹیکلی ظاہر کے اعتبار سے کون سے بہتر منافق ہیں؟ وہ والے ہی. نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ان خبیثوں نے اور کارٹون بنائے. کتنے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی بجائے کہا کہ جی انہوں نے داڑھی میں بم دکھایا، لو جی آج ہم داڑھی کی نیت کرتے ہیں. نالٹ ہو سکتے. تو یہ ساری جذباتی ڈاکٹریں ہیں. حق بات کے اوپر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے. اندارے لگانا بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں یہ سٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ نے ہمارے ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ. وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے، یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا. یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے
اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا, ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نہ دو تو نہیں ہونگی ہے نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو, اس طرح تو نہیں ہوگا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اور سر قرآن میں تو سورۃ الاحزاب میں ہے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے تو تمہارا سٹیٹس بھی ایسے ہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑے کاٹ رہے ہیں, اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے, آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی, 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا, کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو موقع ہے پتہ لگا رہا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے, جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے, آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8 مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر, اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا, وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا, تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے. تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے, اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے,